السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں ایمان و تقوی کی بہترین حالت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا کریں گے جو میں نے سوچا اس کو صحیح طریقے سے حق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ ہماری دجال سیریز کا پارٹ 3 ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دجال کہاں ہو سکتا ہے۔ دجال کے پہلے حصے میں ہم نے احادیث کے حوالے سے دجال کے متعلق بات کی کہ اس بات پہ مہر ثبت ہو جائے کہ دجال ہے اور آ کر ہی رہے گا۔ جو اس کے منکرین ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں وہ گویا ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں پڑھا کہ دجال ہے کون، اس کی جسامت کیسی ہوگی، اس کو پہچانا کیسے جائے گا۔ آج کے حصے میں ہمیں ایک اہم ترین سوال کا دجال اس وقت کہاں ہے، یہ ایسا سوال ہے جس کی دجال کے بارے میں جاننے والے ہر شخص کو تلاش ہے۔ دجال کی موجودگی کے اصل مقام کے بارے میں تو اس وقت صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور اس کے بعد شاید تھوڑا بہت اشارتاً دجال کے چیلے واقف ہوں جو دجال کے قریب ترین شمار کیے جاتے ہیں اور دنیا کے بدلتے حالات کے سبب مسلسل دجال سے رابطے میں رہتے ہیں اور اس مردود کو آگاہ رکھتے ہیں اور اس سے ہدایت لیتے ہیں۔ دجال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی دنیا میں ہی اسی زمین پر موجود ہے اور دنیا کے حالات سے مکمل طور پر خبردار ہے۔ یہاں ذکر کرتی چلوں ایک بار پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا، جن کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی اور انہوں نے دجال کو ایک ویران جزیرے پر پایا تھا۔ اس وقت ہماری دنیا میں 2 مقام ایسے ہیں جو پراسرار سے بھرپور ہیں اور وہاں عام آدمی کی رسائی ناممکن ہے۔ ان 2 مقامات میں ایک تو برمودا ٹرائنگل ہے اور دوسرا جاپان کا ڈیول سی، ڈریگن ٹرائنگل، یہ اردو میں اسے شیطانی سمندر کہتے ہیں۔ برمودا تکون اور جاپانی تکون میں کئی باتیں مشترک ہیں۔ پہلے بات یہ کہ دونوں میں ہی انسان کی رسائی ممکن نہیں، دونوں جزیرے ویران و بیابان ہیں اور حکومتوں کی جانب سے دونوں کی جانب سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ دونوں جزیرے کئی ہوائی، سمندری اور بحری جہاز نکل گئے جن کی کوئی خبر نہیں کہ کیسے گم ہوئے۔ دونوں جزیروں میں کمپاس کام نہیں کرتا اور جانے والے جہاں اپنا راستہ کھو دیتے ہیں۔ دونوں جزیروں پر انتہائی طاقتور میگنیٹک فیلڈ یا مقناطیسی قوت موجود ہے جو کسی بھی چیز کو اپنے اندر سمو سکتی ہے۔ دونوں جزیروں میں گم ہو جانے والے جہازوں کو پراسرار طور پر کئی دہائیوں بعد دوبارہ رونما ہوتے دیکھا گیا ہے۔ دونوں جزیروں پر اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں ہم ایلینز کی سواری بھی کہتے ہیں۔ اب ایک اہم بات جو شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کی ہو کہ چاہے دجال جاپان کی شیطانی سمندر میں ہو یا برمودا تکون میں، ان دونوں جزیروں میں موجود انتہائی طاقتور مقناطیسی قوت قدرتی نہیں۔ حیران ہو گئے نا؟ چلے بتاتی ہوں۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال سے ملاقات کی تھی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو شاید دجال سے بچ گئے، تو نہیں، ایسا نہیں تھا۔ حضرت تمیم داری اس وقت نہ مسلمان تھے نہ اکیلے تھے، بلکہ ان کے ساتھ 30 افراد تھے جو صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان دونوں جزیروں میں موجود مقناطیسی قوت قدرتی نہیں ہے، ورنہ یہ قوت اس وقت بھی موجود ہوتی۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے ان 2 جزیروں میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کچھ انسانی اور کچھ شیطانی قوتوں کا ہاتھ موجود ہے جو کہ نہیں چاہتے کہ دنیا یہاں کے بارے میں جانے یا اسے کھوجے۔ آج یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ جب دجال اسی زمین پر موجود ہے تو ساری دنیا اس وقت طاقتور ترین سیٹلائٹس کی نگرانی میں ہے، تو دجال کو کیوں نہیں ڈھونڈ نکالا گیا؟ تو بات بالکل غلط ہے کہ زمین کا چپا چپا کا سیٹلائٹس کی پہنچ میں ہے۔ آج یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ جب دجال اسی زمین پر موجود ہے تو ساری دنیا اس وقت طاقتور ترین سیٹلائٹس کی نگرانی میں ہے، تو دجال کو کیوں نہیں ڈھونڈ نکالا گیا؟ تو بات بالکل غلط ہے کہ زمین کا چپا چپے کا سیٹلائٹس کی پہنچ میں ہے، کیونکہ ابھی ایسے کئی مقامات ہیں جن کو کھوجا نہیں جا سکا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ساری ٹیکنالوجی دجالیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان کی پہنچ دجال تک ہو بھی چکی ہے تو وہ کبھی اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ خیر، جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کے گوش گزار فرما چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک زمین پر مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہے طیبہ، اور دجال نے یمن کے سمندر میں ہے، نہ شام میں، بلکہ دست مبارک کا اشارہ مشرق کی جانب کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے۔ اب اگر آپ جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب نظر دوڑائیں تو آپ کو 2 مقامات ملیں گے
دنیا اور مغرب میں بھی شیطانی مقامات شیطانی سمندر کہا جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں مقامات کا آخری سرا امریکہ سے ہی جا ملتا ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں برمودا تکون کی۔ یہ حصہ کل قریباً 300 جزائر پر مشتمل ہے، جن میں 20 میں انسانوں کی آبادی، جبکہ باقی 280 جزائر مکمل طور پر سنسان بیابان ہیں۔ اس تکون کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک مثلث نما تکون بحر اوقیانوس میں واقع ہے، جو کہ ایک مشہور امریکی ریاست فلوریڈا سے شروع ہو کر برمودا اور پورٹوریکو سے ہوتی ہوئی واپس فلوریڈا پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یوں یہ ایک مثلث کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ فلوریڈا کا مطلب ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو سوچیں آخر کون سا خدا؟ جی، دجالیوں کا نام نہاد مسیحا جھوٹا دجال۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جاپان کے شیطانی سمندر سے برمودا تکون تک دجال کا علاقہ ہے، اور انہی علاقوں میں دجال کی موجودگی یقینی ہے۔ مصر کے ایک پروفیسر ابو داؤد عیسیٰ نے اپنی کتاب دجال اور برمودا تکون میں یہ بات لکھی ہے کہ دجال پہلے بحر الکاہل میں تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ پوشی فرمانے جانے کے بعد دجال کی زنجیریں تو ٹوٹ گئیں، اور وہ شیطان سمندر سے شیطانی تکون یعنی برمودا ٹرائنگل میں آ گیا اور اپنے خروج کی تیاری میں ہے، لیکن ابھی سے خروج کی اجازت نہیں ملی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابلیس کا تخت سمندر پہ ہے، وہ اپنے لشکر روانہ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ فتنہ برپا کرے۔ اس کے نزدیک شیطانیت کے درجے میں سب سے بڑا وہ ہے جو زیادہ بڑا فتنہ برپا کرے۔ صحیح مسلم جلد 6 حدیث مبارکہ 7105۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق ابلیس اپنا تخت پانی یا سمندر پر لگاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ دجال شیطان کا آخری اور مخلوق کے خدا کا خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہ دجال بھی سمندر یا پانی میں ہی موجود ہے۔ خیر، اس کی اصل اور بالکل حقیقی جگہ کا علم تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اور شاید کہ کچھ حد تک شیطان کے اہم ترین چیلے واقف ہو سکتے ہیں، مگر اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، ایک بات جو مکمل طور پر یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ دجال ایران میں اصفہان سے نکلے گا، جہاں 70,000 یہود